السلام علیکم کلاس 7 آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو کل میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں صفائی کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ ہے کہ کام بچوں کا نہیں آ رہا چیک ہونے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچوں کے علاوہ بچے جو ہیں نا وہ توجہ نہیں دے رہے، نہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی کام وہ جو ہے کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس بچے کا بیگ آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کون سا بچہ کام کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا۔ تو کائنڈلی اپنا جو ہے وقت ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے، اور وقت پر اپنا کام کمپلیٹ کریں۔ اور دیکھیں کام پھر رہ جاتا ہے، جی سمجھ آئی میری بات؟ پلیز کام اپنا کمپلیٹ کریں۔ دیکھیں ہم نے لرننگ بھی کرنی ہے، آپ کو میں نے لرننگ کا کام دیا بھی تھا، جی لرننگ کا کام دیا تھا آپ کو۔ یہ پاکستان کی خوشحالی آپ کا جو پہلا چیپٹر تھا، اس سے میں نے آپ کو یہ سوال نمبر 1 ٹیسٹ کے لیے دیا تھا، یہ میں نے لکھا ہوا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ نے کر لیا ہوگا کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ زراعت سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ یہ سوال میں نے آپ کو لرننگ کے لیے دیا تھا، ذرا بڑا تھا اس لیے میں نے آپ کو ایک ہی سوال دیا ہے۔ کل کے لیے نیکسٹ کے لیے آپ کو میں سوال دے رہی ہوں یاد کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 2، اسی کا پاکستان کی خوشحالی کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی، جی تو آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے، یہ سب زراعت سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ریڈنگ تو کی ہوگی نا چیپٹر کی، اب میں نے آپ کو بریف کیا یا نہیں کیا؟ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ، پھر بھی میں دیکھ لیتی ہوں۔ پاکستان کی خوشحالی، پیج نمبر 90 جی وہی زراعت کے حوالے سے ہے کہ پاکستان بہت زرعی ملک ہے ایک، اور بہت ساری جو ہماری پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ ہماری شہروں سے زیادہ دیہات میں رہتی ہے، اور دیہاتوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو رہنے والے ہیں ان کا جو شعبہ ہے وہ زراعت سے منسلک ہوتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر جو ہے کھیتی باڑی وغیرہ اور ملک کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور شب و روز محنت کی بدولت زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے دیہاتوں میں چاول ہے، آٹا ہے، دالیں، چینی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیہاتوں میں ہوتی ہیں۔ ہمارے جیسے گاؤں ہوتے ہیں نا وہاں پہ مختلف فصلیں وغیرہ، شہروں میں تو فصلیں نہیں اگتی نا، شہروں میں تو آپ کو صنعتیں ملیں گی، فیکٹریز ملیں گی اس طرح کی، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اسٹورز آپ کو ملیں گے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تمام جہاں پہ فصلیں پکتی ہیں وہ دیہات ہوتے ہیں، وہ گاؤں ہوتے ہیں، جن پہ محنت جو ہے وہ کسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مرد عورتیں تمام مل کر ہمارے لیے جو ہے نا تمام جو پیداوار ہے وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ہماری پیداوار میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو سب سے بہترین جو پیداوار ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے، باہر بھیجا جاتا ہے پاکستان سے، بہت بہترین چاول ہمارے ہاں بہت خوبصورت اور بہت زبردست قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں۔ پنجاب کی سائڈ میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی ہیں، اور زیادہ کی تعداد میں یہاں پیداوار ہوتی ہے جو کہ ہم باہر بھی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کام ہمارا، چلیں یہ سوال میں نے آپ کو، اچھا ایک اور سوال بھی میں آپ کو دیتی ہوں۔
قدرتی کھاد سے کیا مراد؟ اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہیں، ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی یہ 2 سوال ہیں، آپ یہ 2 سوال ہی کر لیں، باقی میں کل کے لیے آپ کو جو ہے یہ الفاظ جملے دے دوں گی. ٹھیک ہے. نہیں آگے بھی سوالات ہیں، سوری 2 سوال یہ بھی لے لیں. ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں. ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے. درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ درآمدات سے مراد بیرونی ممالک سے مال، تجارت وغیرہ کی آمد ہے، یعنی کہ باہر ملک سے درآمد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور برآمدات سے مراد بیرون ملک تجارت کا مال بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 4 سوال آپ کے ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 4 سوال کس سبق کے؟ پاکستان کی خوشحالی کے. یہ آپ کے کیا ہوگا؟ آپ نے یاد کرنا ہوگا ٹیسٹ. یہ میں دوبارہ ریوائز کروں گی تاکہ آپ کو یاد رہے اور مجھے بھی یاد رہے. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے چلے ہم نیکسٹ کام کی طرف آتے ہیں. آپ کے جو آپ کا کام ہم نے کروانا ہے وہ کون سا چیپٹر تھا؟ قصہ ایک دعوت کا. یہ آپ کو سوال کروایا تھا نا کہ بفے دعوت کسے کہتے ہیں؟ ایسی دعوت جس میں مختلف کھانوں کا اہتمام ایک ہی جگہ پر کیا گیا ہو اور ہر ایک مہمان خود خدمتی سے کام لیتے ہوئے اپنا کھانا خود اٹھ کر لے یا مہمان اپنی مدد آپ کے تحت اپنا کھانا خود اٹھ کر لے. اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ شاعر نے مچھلی حاصل کرنے کے لیے کس سے لڑائی کی؟ شاعر نے مچھلی حاصل کرنے کے لیے چھری کانٹے سے لڑائی کی. آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ شاعر نے کس سے لڑائی کر لی؟ شاعر نے چھری کانٹے سے لڑائی کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. شاعر نے مچھلی حاصل کرنے کے لیے چھری کانٹے سے لڑائی کی تھی. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ کباب حاصل کرنے کے لیے شاعر کو کہاں تک دوڑنا پڑا؟ کباب حاصل کرنے کے لیے شاعر کو میلوں دوڑنا پڑا. مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ نہیں آئے تھے کباب اور بہت ٹائم لگ گیا اور اس کے ہاتھ میں کباب ہی نہ آیا. لوگوں نے کھا لیا اور بیچارہ جو بندہ تھا وہ رہ گیا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 1 2 3 اس کے سوالات ہیں. باقی کام جو ہے ہم وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ٹھیک ہے اپنا کام پلیز وقت پر کیجیے گا اور نیٹ اینڈ کلین کام کیجیے گا. اوکے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.